وہی جواب چاہیے مجھے آپ سے. پہلا سوال یہ ہے کہ مہلت ختم ہو چکی ہے، اب صفایا ہے. اور دوسرا، کیا وہ جو قرب قیامت کے قریب وہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر لوگوں کی موت ہوگی، یہ فلسفہ سمجھائیں ہمیں. سر ون لائنر جواب دے دوں یا تفصیل سے بتاؤں؟ اچھا جی، تفصیل سے بتائیں نا ذرا، تاکہ پہلے ون لائنر کی بات کر لیتے ہیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے. ون لائنر یہ ہے کہ بالکل مہلت ختم ہو گئی ہے اور اب جو ہے وہ ریوائیول کا سفر ہے، اب واپسی کا سفر ہے. ہر تہذیب جب اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا زوال شروع ہوتا ہے. سورج جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کا زوال شروع ہوتا ہے. اسی طرح اب زوال ہے، اور زوال سب کا ہے، زوال کسی ایک کا نہیں ہے، زوال کسی ایک قوم کا نہیں ہے، کسی ایک نیشن کا نہیں ہے، کسی ایک قومیت کا نہیں ہے، زوال سب کا ہے. آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی، شاید میں نے کسی ویڈیو میں آپ پہلے بھی ایک بار یہ ذکر کیا تھا، فاسلز آف کمپیوٹر چپس. اگر آپ گوگل کے اوپر جو ہے اس کو سرچ کریں تو وہ جو فاسلز آف کمپیوٹر چپس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، لیکن ہم نے اس کا دوسرا ورژن سنا ہوا ہے. ایک بچہ تھا، جبرائیل نیچے آیا، اس نے کہا کہ بتا جبرائیل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ زمین پہ بھی نہیں ہے، آسمان پہ بھی نہیں ہے، یا میں ہوں یا تم ہو. اور میں ہوں نہیں اس کا مطلب ہے کہ تم ہو. وہ قوم تھی جو اللہ کی مشیت میں دخل دیتی تھی. اب اس مشیت میں دخل کیسے دیتی تھی؟ بیسیکلی وہ انرجی کو ڈی کوڈ کرنے میں ماسٹر ہو چکے تھے. انرجی ڈی کوڈنگ، وائس ڈیکوڈنگ، وائس انرجی ہے. اللہ کی انرجی جب ڈی کوڈ کرتے تھے تو ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ مشیت الہی کس طرف جا رہی ہے. اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو کہا جاؤ ان کو چیک کرو. جبرائیل نیچے آیا، بچے نے جب بتایا کہ یا تو ہے یا میں ہوں، تو اس وقت پانیوں کو حکم ہوا ان کو غرق کرو. انہوں نے اس سے پہلے کہ مشیت الہی اپنا کام کرتی، انہوں نے لوہے اور شیشے کی بڑی بڑی گیندیں بنائیں، پانی آیا تو وہ تیرنے لگ گئے. پھر حکم ہوا پہاڑوں کو کہ ان کو غرق کرو. آج سے تقریباً 10,500 سال پرانی ایک مائن کے نیچے ایک شہر، مائن کی کھدائی ہو رہی تھی کالڈا، قدیم یونان کے ایک مائن کے نیچے شہر کے آثار ملے. اس کو چیک کیا گیا تو وہاں پتہ لگا کہ یہ کوئی لوہے اور شیشے کی گیندیں ہیں اور جو کہ ٹوٹی ہوئی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس کے بارے میں نے پہلی لائن کہی تھی، فاسلز آف کمپیوٹر چپ، جن کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ دیز آر کمپیوٹر چپس، دیز آر لیپ ٹاپس. وہ لیپ ٹاپ آج سے 10,500 سال پہلے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال ہے. اب اس کو یہاں روکیں اور اس کے بعد چلتے ہیں. حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیر ہیں، بہت بڑی جو ہے وہ روحانی شخصیت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں آبادی کا تیسرا حصہ ختم ہو جائے گا. اور صوفی برکت علی لدھیانوی نے کہاں سے کہا تھا؟ سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب دنیا کی آبادی 7 کے عدد پہ ہوگی، 7 کے عدد کے اوپر، تو ہر 7 میں سے 5 یا جنگوں سے یا بیماریوں سے مارے جائیں گے. یعنی 7 میں سے 5 کا مطلب بھی وہی بنتا ہے تقریباً تیسرا حصہ دنیا کی آبادی کا، تیسرے حصے سے تھوڑا سا کم. 7 اس وقت ہم آبادی ہے دنیا میں انسانوں کی جو نوٹڈ ہے وہ 7.5 بلین، 7.5 ارب، ٹھیک ہے، 8 ارب نہیں ہے ابھی، 8 ارب سے کم ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ 8 ارب ہوگی بھی نہیں. مرضی اللہ کی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں سب سے زیادہ خوف کس چیز کا؟ موت کا. تو موت کائنات کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے. کائنات میں اس سے زیادہ خوبصورت لمحہ اللہ نے تخلیق نہیں کیا. جس دن آپ نے اپنے مالک سے ملنا، جس دن یہ بچھڑی ہوئی روحیں جا کے اپنے مالک سے جا کے ملتی ہیں. ہاں ڈر، جس کے بارے میں میاں محمد صاحب نے کہا تھا، میاں محمد بخش نے،
کہ شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا. وہ اپنا گھر ہے نا, وہاں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کیتا کچھ نہیں ہویا, پلے کچھ نہیں ہے, کریں گے کی. اس لیے بار بار جتنے اولیاء ہیں, جتنے جو اہل اللہ ہیں, وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ سے جڑ جاؤ. 1,24,000 نبی کس لیے آئے؟ اللہ کا تعارف کرانے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر کے بعد جب یہ ولایہ امامت کا, اور پھر امامت کے بعد مولا آخر الزمان کے ظہور کے بعد, غیبت کے بعد امامت کا ایک سلسلہ جو ساتھ ساتھ پیرلل چلتا رہا, اس نے اللہ کا ہی تو تعارف کرایا ہے. فقیر گھروں تھوڑی کچھ لے آندا ہے, اللہ ہی کا تو تعارف کراتا ہے. فقیر کے پاس اپنا تو ہوتا کچھ نہیں ہے, اللہ کا ہوتا ہے نا. اللہ کے ڈسٹریبیوٹر کہہ لیں ان کو, اللہ کے پیغام کے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں. اب واپس آتے ہیں آپ کے سوال پہ. ایک چیز میں نے پہلے آپ کو بتائی, ٹھیک ہے. دوسری, اب واپس آپ کے کویشچن کے اوپر چلتے ہیں کہ یہ جو وقت اگر ختم ہوگا تو یہ ہوگا کیسے, کیا ہوگا. ایک تو رسالت میں آپ نے فرمایا جنگوں سے یا بیماریوں سے. کرونا آپ نے دیکھ لیا ہے, ابھی ایک کرونا دیکھا ہے, ابھی دیر آر ادر چیپٹرز آلسو. جنگیں, پوری دنیا میں جتنے ایٹامک بام اس وقت موجود ہیں صرف دنیا کو 3 مرتبہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. پوری دنیا کو 3 مرتبہ تباہ کرنے کے لیے یہ ایٹم بم بہت کافی ہیں. کچھ نہیں بچے گا یہاں پہ, نہ سمندر, نہ زمین, نہ جنگل, نہ صحرا, اگر یہ چل جاتے ہیں تو. تیسری بات جو سب سے بڑی وجہ بنے گی اس کائنات کی ڈسٹرکشن کی, سب سے بڑی وجہ بنے گی جو ہے وہ اس پورے نظام کی, دنیا کے نظام کے لپیٹے جانے کی. کچھ لوگ جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اگر غلط حرکتوں کی طرف اتر جائے نا تو پھر سسٹم لپیٹ دیا جاتا ہے. 2 قومیں ہیں جس میں, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ان کو چنا ہوا ہے. ایک بنی اسرائیل جس کو اللہ نے چنا, ان کو عزت دی, لیکن ان کو عزت راس نہیں آئی, وہ نبیوں کے قاتل بنے, اور پھر ان کو جو ہے وہ در بدر جو ہے وہ پھرنے کے لیے عذاب دے دیا گیا. ان کی اپنی اسٹیٹ نہیں بنتی. بھلے اسرائیل بنا ہوا ہے, لیکن وہ اس طرح کا ہیکل جس کی وہ کوشش کر رہے ہیں, آرک آف کامننٹ کی کوشش کر رہے ہیں, خدائیاں کر رہے ہیں, وہ ابھی شاید قدرت کا کوئی نظام ہے, ریٹیلیشن آنی ہے. اتنے غزہ کے لوگ قتل کر دیے, اتنے بچے شہید کر دیے, اتنا ظلم کر دیا, لیکن انہوں نے تو کرنا تھا کیونکہ وہ تو اینٹی طاقتیں ہیں, وہ تو شیطانی اور منفی طاقتوں کے پرتی. جو اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے ان کا کنڈکٹ کیا ہے؟ دوسری قوم جس کو اللہ نے چنا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے. امت وسطیٰ ہونے پہ ہمیں وہ بڑا فخر ہے کہ ہم امت وسطیٰ ہیں. امت وسطیٰ صرف نام نہاد امت وسطیٰ ہے, یا اس کا کوئی ذمہ داری بھی ہے, یا اس کا کوئی کردار بھی ہے, یا اس کا کوئی کچھ نہ کچھ تو اس کا کوئی ایسا ہے نا جو کہیں مطلب جو ہے وہ اللہ کو اس کا کوئی جواب دینا پڑے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ سیکھا ہے کہ جب سکول میں کوئی بچے جن کی ریپیوٹیشن یہ ہوتی تھی کہ وہ لفنٹر ہیں, وہ جو ہیں وہ بس ایسے ہی ہیں, انہوں نے پڑھائی میں بھی توجہ نہیں دینی, تو بعد ٹیچرز کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ انہوں کٹو یار, کٹ کے تو چھاڑ دو, انہوں نے کہڑا ٹھیک ہونا. لیکن انہی بچوں میں اگر کوئی ایسا بچہ ہوتا تھا کہ جس کے بارے میں یہ پتہ ہوتا تھا کہ یار یہ ٹاپر ہے, یا ہیڈ ماسٹر کا پتر ہوتا تھا, تو پھر اس کو جو سزا دی جاتی تھی نا وہ سب کو دکھایا جاتا تھا. اسکول کی گراؤنڈ میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دی جاتی تھی تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ ہیڈ ماسٹر دے پتر نہ لے ہو سکتا ہے نا, تو باقیاں نال بھی ہو سکتا ہے. کبھی آپ ہم نے یہ صرف دیکھا ہے کہ وہ جو ابلیس کا قصہ ہے آدم علیہ السلام کا کہ جی ابلیس نے انکار کر دیا, وہ مردود ہو گیا, لیکن کبھی یہ اس کو ریشنلی سوچئے گا کہ ابلیس کے انکار کے بعد, اس کے مردود ہونے کے بعد باقی قوموں کو, باقی جو مخلوقات تھی ان کے اوپر کیا اثر ہوا. ابلیس سردار تھا,
جب انہوں نے دیکھا نا کہ ساڈا تے سردار ماریا گیا ہے, ہمارا تو سردار جو ہے وہ مردود ہو گیا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, وہ سارے سیدھے ہو گئے. یہ جو کہانی ہے نا مسلمانوں کو اس لیے آج تک کٹ پڑ رہی ہے, جن کو بڑا زوم ہے نا امت وسطیٰ ہونے کا, اور وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے, جن کو اللہ نے کہا تھا کہ جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ آگے بڑھو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. نہی عن المنکر تو ان کا ختم ہی ہو گیا ہوا نا, یہ تو بلکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے قاتلوں کے ساتھ جا کے پارٹیز کرتے ہیں, ادھر قتل عام ہو رہا ہوتا ہے, ادھر جو ہے وہ کانسرٹس ہو رہے ہوتے ہیں, ادھر قتل عام ہو رہا ہوتا ہے, ادھر بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہوتے ہیں, ادھر یہ اپنی عیاشیاں جو ہیں ان کو ختم نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ قدرت کا انتقام ہے, اینڈ کی طرف یہ بالکل جا رہا ہے. آپ خود دیکھیے گا کہ آنے والے چند سالوں میں بار بار آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ 2027 میری کیلکولیشن میں ایسا سال ہے جس میں بہت بڑا کوئی الارم لگا ہوا ہے, اور وہاں پہ جاتے جاتے اس سے بہت پہلے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. 2027 تک مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے, لیکن 2027 آتے آتے مسلمانوں کو اتنی کوٹ پڑ چکی ہوگی کہ یہ جتنے تھوڑے سے رہ جائیں گے نا وہ پھر جی جان لگا کے لڑیں گے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, اینڈ آف ٹائم بالکل ہو گیا ہوا ہے. آرک آف کوننٹ کی اگر بات کر لیں تو آرک آف کوننٹ تو ان کو نہیں ملتی, وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ تو اب نہیں ملتا, لیکن اس سے ریلیونٹ بہت کچھ ان کو مل چکا ہے. سر وہ اتنے پاگل نہیں ہے, ہمیں سمبلزم نہیں پڑھایا جاتا, ہمیں انرجیز نہیں پڑھائی جاتی, ہماری یونیورسٹیز میں نہیں پڑھایا جاتا کہ یہ جی نان پیئنگ سبجیکٹ ہے. اوکے اٹس نان پیئنگ سبجیکٹ, وہ کیوں اپنی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ تل ابیب میں اسلامک ریسرچ کا سب سے بڑا دنیا کا سکول کیوں ہے؟ وہ تو اسلام کے دشمن ہیں, وہ اسلام پڑھا کیوں رہے ہیں؟ سر وہ اسلام کی وہ جو نٹی گریٹیز ہے نا اس میں پھنسا کے یہ جتنے شیعہ سنی وہابی دیوبندی یہ ساری پراکسیز ہماری زمینوں پہ وہ لڑ رہے ہیں. اتنا سا اسرائیل ہے, چاروں طرف مسلمان ملک ہیں, کسی کی جرت نہیں ہے اس کا ہاتھ روک لے کہ فلسطین کے بچے کیوں مار رہے ہو, کسی کی زبان سے لفظ نہیں نکلتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ چھوڑ دے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ اس ظلم پہ خاموش رہے گا؟ سر عذاب نہیں دیکھتا کہ پھر سامنے کون ہے. یہ پھر شرعی عذاب, یہ جو ظلم ہو رہا ہے مسلمان چپ ہیں, تو یہ عذاب مسلمانوں سر پہ ہو جب رہا ہے. مسلمانوں پہ ہوگا نا تو باقی سارے بھی چپ ہی ہوں گے. ابھی بھی دنیا میں مسلمانوں پہ ہوتا ہے. سر روہنگیا کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی بولا کوئی مسلمان ملک کوئی بڑا OIC ختم ہو گئی ہوئی ہے. کون سی OIC؟ آرگنائزیشن آف اسلامک سمٹ ختم ہو گئی ہوئی ہے, بالکل ملیا میٹ ہو چکے ہیں. وہ علامہ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا, کو پڑھے تو صحیح, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. علامہ محمد اقبال. وہ سر یہ ہے, آپ اپنے اللہ سے نہیں جڑے, آپ نے اپنے مفادات کو سامنے رکھ دیا. رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند ترین احادیث میں سے ایک حدیث ہے. جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا, آپ نے 3 مرتبہ صحابہ کرام جو سامنے سن رہے تھے ان سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں دین کما حق ہوں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا جی بالکل. کیا میں نے تمہیں دین پورے کا پورا پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ نے دین مکمل پہنچا دیا. تیسری مرتبہ پھر پوچھا کیا میں نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اگلا جملہ جو ہے نا وہ بہت کمال کا ہے, اس کے اوپر بات نہیں کرتے. آپ نے فرمایا تھا مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کا شکار ہو جاؤ گے, مجھے تم سے صرف اس بات کا ڈر ہے تمہارا قبلہ مال ہوگا. مسلمانوں کا قبلہ مال ہے, پیسہ ہے, اکنامک سچویشنز ہیں, تبھی تو مسلمانوں کا خون بیچ رہے ہیں.
تبھی تو یہ سارے بڑے بڑے ملک جو ہیں یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا نہیں کہا تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم دیکھو گے عرب کے ان بدوؤں کو کہ آپس میں بڑی بڑی عمارتوں کے مقابلے کر رہے ہیں. تو وہ سر آج آپ کریک ٹاور، دبئی ٹاور، برج خلیفہ، برج عرب، یہ سارے یہ بنتے جا رہے ہیں. پورا گلف آپس میں صرف عمارتوں کے مقابلے میں لگا ہوا. ٹرو، بالکل ٹرو. شاہ جی اگلی ایک بڑی اہم بات ہے، روایات میں یا بہت سارے جو ہمارے ذرا پڑھے لکھے اصحاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت جب ہوگا، وہ وقت آئے گا تو جو امیر لوگ ہیں وہ یا وباؤں میں مبتلا ہو جائیں گے یا ان کی سب سے پہلے جو ان کی اموات ہوں گی. کیا ایسا ہوگا؟ سر کرونا میں آپ نے اس کی پریکٹس دیکھی نہیں؟ جتنے لوگ وہ تھے جو مٹی سے جڑے ہوئے تھے، یعنی جن کی ہائیجین کی کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں تھیں، وہ کرونا سے بچ گئے. اور جن کی ہائیجین کی کنڈیشنز بہت اچھی تھی کیونکہ ان کا اس طرح کی امیونٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی تھی. جو بچے مٹیوں میں کھیل رہے تھے، آپ نے اپنے، ہم بھی یہیں تھے، آپ نے مطلب شہروں کی نسبت گاؤں میں اگر آپ اس کا ڈیتھ ٹول دیکھ لیں تو بہت کم تھا. کیوں کہ وہ لوگ مٹی سے جڑے ہوئے تھے، کدی ہاتھ مٹی نو لگ گئے، کدی ان کی امیونٹی نیچرل بوسٹ کر رہی تھی. اور یہ جو لوگ بہت ہائیجین کانشیس تھے، یہ ان کے لائنیں لگ گئیں. سر یہ ایک کرونا میں ہوا ہے، یو ہیو آلریڈی سین اٹ. اپنی مٹی سے اور اپنے اللہ سے جڑ کے رہیں گے. دیکھیں میں پھر اس بات کا، میری ایمان کی حد تک مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ موت زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے. موت جو ہے اس کی امانت زندگی ہے. موت نے اپنی امانت وصول کرنی ہے. مولا کائنات امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جہاں پہ انتہائی گھمسان کا رن ہوتا ہے، جہاں گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، وہاں آپ جنگ لڑتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی محافظ میری موت ہے. جب تک وہ نہیں آئے گی کوئی تلوار مجھے کاٹ نہیں سکتی، اور اگر وہ آ گئی تو کوئی ڈھال مجھے بچا نہیں سکتی. موت کا دن اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے. وہ آپ نے چارپائی پہ بھی مر جانا ہے، آپ نے بنکر میں بھی مر جانا ہے. موت آنی ہے نا تو موت نے اسرائیل نو کوئی دیوار روک نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے، تو آ ہی جانی ہے. اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے، موت آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے.